بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک عیسائی لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک روٹین کا سوال پوچھنے آئی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکی کی گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ ایک موقع پر تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہی تکبیر تکبیر کے نعرے لگانے لگے، اور پھر ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے بھی لگ گئی۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر. اللہ اکبر. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you Jannah inshallah. دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا سوال کیا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنے سوال میں کہا تھا، اور یہ سوال اپنا موبائل فون پر لکھ کر گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، اور جس حد تک میں سمجھ پائی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو بطور مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ کیا یہ سچ ہوتا ہے؟ یہ لڑکی یہ سوال کرتے ہوئے کچھ بھوکلائی اور پریشان نظر آ رہی تھی، اور تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اپنے سوال کو مکمل کرتے ہوئے اس لڑکی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے سبھی انسانوں کو مسلمان ہونا چاہیے اور وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو پھر تو اس دنیا کے ہر انسان کو اسلام ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے، اور مجھے ہر طرف اسلام یا اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ہی ملنے چاہیے، چاہے وہ دور دراز کو ہی سمندر پر واقع کوئی جزیرہ ہو یا دنیا کا کوئی دور دراز کا علاقہ ہو، سبھی کو مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب پیدا ہی مسلمان کے طور پر ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا انداز اور سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ آپ خود دیکھ لیجئے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے ہوگا، اور یہ صورتحال بھی دیکھیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نعرہ تکبیر بلند کرتے نظر آئے۔ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ Apakah benar seluruh manusia di bumi ini dilahirkan Islam? Yeah, so the question number one, I'm Agnes. The question number one, is it true that all people in this world were born Muslim? War termasuk saya, apakah saya harus beragama Islam? And that everyone then should follow Islam, including all the people in the island far, and including me. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس لڑکی کا سوال بہت غور سے سنا، اور مائکروفون کے سامنے آ کر انتہائی مختصر الفاظ میں سوال کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہماری اس بہن نے پوچھا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان بطور مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر آج تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم ہونا ہی نہیں چاہیے، بشمول میرے اپنے۔ اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر تو مجھے بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو دہرانے کے بعد ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے جواب کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ دین الفطرت، یعنی کہ اپنی فطرت کے دین اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پیدا ہونے والا ہر انسان ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی رضا اللہ کے سپرد کر کے پیدا ہوتا ہے۔ مگر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے ارد گرد بڑے لوگ، وہ سب بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھا دیکھی میں وہ بچہ بھی بتوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ یوں وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ یوں بطور دین فطرت یا پھر اسلام کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ اپنے خاندان کے اثر و رسوخ اور اس کے والدین اسے جو بنانا چاہتے ہیں، اس خواہش کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل کر غیر مسلم ہو جاتا ہے، اور اسے کنورٹ ہونا کہتے ہیں۔ وہ اسلام سے کسی اور مذہب میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اور مذہب سے اسلام میں واپس آتا ہے تو اسے ہم عیسائی سے اسلام میں کنورٹ ہونا نہیں کہتے، بلکہ اسے ریورٹ ہونا کہتے ہیں، یعنی کہ لوٹ کے واپس اپنے ہی مذہب پر آ جانا، کیونکہ دین فطرت تو سب انسانوں کا دین اسلام ہی ہے، اور سب اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ریورٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ دیکھ لیجئے۔ Sister, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that every child is born in Deen al-Fitr. Deen al-Fitr means innate religion. He submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala. Later on, he is influenced by his parents, by his teachers, by his elders. He starts doing idol worship, starts doing fire worship, and he converts to a non-Muslim. That is the reason when a non-Muslim becomes a Muslim, the more appropriate word is, it is revert, it's not convert. A person is born as a Muslim, becomes a non-Muslim, and reverts back to Islam.
دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دینے کے لیے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان دراصل دین فطرت دین اسلام لے کر ساتھ آتا ہے اور وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک ریسرچ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ مختلف بچے جو کہ عیسائیت سے تھے، ہندو مت سے تھے اور مختلف مذاہب کے گھروں کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اگر ان کو کوئی بھی مذہب نہ سکھایا جائے، نہ عیسائیت سکھائی جائے، نہ یہودیوں کے بچوں کو یہودیت سکھائی جائے اور انہیں بڑے ہونے دیا جائے، تو وہ بڑے ہو کر اسلام کو پسند کرتے ہیں اور وہ خود کو عیسائی، یہودی یا کچھ اور نہیں کہلوانا چاہتے بلکہ مسلمان ہی کہلوانا چاہتے ہیں۔ وہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق ہی گزار رہے ہوتے ہیں، بس وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے کیونکہ ان کے ارد گرد کے لوگ ایسا پسند نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور ریسرچ کا دلچسپ واقعہ سنا کر سبھی کو حیران کر دیا اور بتایا کہ آج سے لگ بھگ کوئی 72-73 سال پہلے کی بات ہے، 1950 میں دنیا میں ریسرچ کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ دنیا کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جنہیں آج تک معلوم ہی نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ انسان ہیں، بس وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں۔ لیکن جب جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی گئی اور ان کا طرز زندگی دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی اسلامی طریقوں کے مطابق ہی گزار رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کوئی مذہب ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہودیت یا ہندوازم کوئی مذہب ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں دور دراز رہتے تھے۔ ان لوگوں کو ڈسکور ہی 1950 میں، یعنی کہ آج سے کوئی تقریباً 70-75 سال پہلے ڈسکور کیا گیا۔ یعنی کہ دنیا کے اگر کسی انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو وہ انسان بڑا ہوتے ہوتے خود بخود دین اسلام کے احکامات پر عمل شروع کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق گزارتا ہے، جو اس بات کا اشارہ اور ثبوت ہے کہ پیدا ہونے والا ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کی تو کیا ہوا۔ There was a research done. If you take a child from a Hindu family, from a Christian family and a Jewish family, and do not let these children come in contact with anyone, when they grow up, they will grow up like Muslims. They will follow the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, but they will not call themselves Muslims. There was a research done on two tribes, the Kapauku tribe and the Australian Aborigines. These two tribes did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. And when researchers went and tried to find out what was their way of life, they found out that they believed in one God, they believed that the God had got no idols, they did the prostration for worshipping God. It was everything of Islam but in name. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو جو آپ نے سوال کیا کہ کیا واقعی دنیا کے سارے انسان مسلمان پیدا ہوتے ہیں، جی ہاں، مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر انسان کو مسلمان ہی ہونا چاہیے، آپ کو بھی شامل کرتے ہوئے۔ تو کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ سوچنے کے بعد اور گہری سانس لینے کے بعد اس لڑکی نے کہا جی ہاں۔ فوراً سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کس مذہب سے ہیں؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ وہ کیتھولک عیسائی ہے۔ اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے سب سے اہم سوال کیا اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے فوراً سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ تو اس لڑکی نے گہری سانس لینے کے بعد آہ بھرتے ہوئے کہا یس، جی ہاں، وہ یقین رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرائے، ماشاء اللہ کہا اور فوراً سے کہا کہ اگر آپ کا ایسا خیال ہے پھر تو آپ مسلمان ہی ہوئی، یعنی کہ آپ مسلم ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے بنیادی دو ریکوائرمنٹس جن کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ یہی ہیں کہ وہ ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانے۔ اس حساب سے تو آپ مسلمان ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھان چکے تھے کہ اس خاتون کو باضابطہ طور پر اسلام قبول کروانے کی دعوت دینا ہے۔ Sister, do you believe there is one God? Yes. Sister, what's your background? Are you coming from a Christian background or a Buddhist background? Catholic. Catholic. Do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is God, or do you believe he is messenger of God? Jesus is a prophet. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. That means you are a Muslim. The minimum two requirements for anyone to be a Muslim
is to believe that God is one and to believe Prophet Muhammad is the messenger. Would you like to say it in Arabic? दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से इस खातून से कहा कि क्या आप अरबी में मेरे साथ कलमा दोहराना चाहेंगी। ये खातून खामोश रही, कुछ बोल ना पाई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा। ये खातून लंबी लंबी सांसें ले रही थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसके माथे पर पसीने आ रहे थे और इसके बदन पर कपकपी तारी होती नजर आ रही थी और ये खातून तेज तेज सांसें खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बोलना चाहती है मगर बोल नहीं सकती। और फिर इस खातून ने अरबी ज़बान में डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज के साथ दोहराते हुए कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये मनाजिर आप भी देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे ये खातून फूट फूट कर रोने लग जाती है। Would you like to say it in Arabic? Yes. Inshallah, it's in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah. दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को अंग्रेज़ी ज़बान में कलमे का तर्जुमा भी पढ़ाया और इस खातून ने वो अल्फाज भी दोहराए। इस पूरे अमल के दौरान ये खातून रोती रही और फूट फूट कर रोती रही। डॉक्टर जाकिर नाइक इसे अंग्रेज़ी ज़बान में कलमे का तर्जुमा पढ़ाते रहे। ये पढ़ती भी रही मगर रोती रही। ये खातून अपने होशो हवास को इस हद तक खो चुकी थी या फिर दीन इस्लाम कबूल करते वक्त इस पर इतना लर्जा तारी था कि ये भूल गई थी कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ पे पकड़कर कान से लगा रखा है, जबकि उसके सुनने के लिए हेडफोन दस्तयाब भी था। और दोस्तों यहाँ पर ये भी देखिए कि इस खातून के मुंह से, जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का नाम कितने सुहाने अंदाज में मुकम्मल अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर रही है। ये मनाजिर देखिए। and Prophet Muhammad Is the messenger is a messenger and servant and servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you become a Muslim sister, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you Jannah, inshallah. And I pray that He gives you more knowledge and more practice so that you can guide the other family members and your friends to the religion of Deen. And I wish, as you mentioned, that everyone should be a Muslim. Inshallah, inshallah, the time will come that everyone in this world will be a Muslim, inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर अपनी बात और बयान को मुकम्मल किया कि जैसे मेरी बहन आपने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह जब दुनिया का हर इंसान ही मुसलमान होगा, जैसे आपने कहा था कि हर इंसान को मुसलमान होना चाहिए। ये खातून वहाँ पर मौजूद एक और रज़ाकार खातून के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना बयान मुकम्मल कर लिया। दोस्तों टीम हम कदम चाहती है कि इस वीडियो पर आप भी अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल हम कदम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।